ایک وقت کی بات ہے کہ ایورورڈ نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا، للی اور ٹام کے نام سے دو الگ نہ ہونے والے دوست رہتے تھے۔ ان کے دن ہنسی اور کھیل سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دونوں دن بھر مل کر کھیلتے رہتے تھے اور روز ان کا دل کرتا تھا کہ یہ گاؤں کے کونے والے جنگل میں جا سکے۔ ایک روشن اور دھوپ والی صبح جب پرندے چہچہا رہے تھے تو تجسس سے بھرے للی اور ٹام نے آپس میں فیصلہ کیا اور وہ دونوں گھر سے نکل پڑے، ہاتھوں میں ایک پکنک ٹوکری لیے جس میں بہت ہی زیادہ کینڈیز اور ٹافیز بڑی تھیں۔ یہ دونوں مل کر جنگل کی طرف بھاگنے لگے، دوڑتے رہے۔ انہوں نے گاؤں کے مردوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی، اور عورتوں کے ساتھ بچوں کو بھی بات کرتے سنا تھا کہ کس طرح میجیکل کریچرز اس جنگل میں گھومتی ہیں، اور یہ باتیں اس جنگل کو خوفناک اور دلچسپ بناتی ہیں۔ جیسے ہی وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگل تو واقعی میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ اس خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے ایک آواز سنی۔ ارے جھاڑیوں سے آواز آئی کیا؟ وہ دونوں بہت ہی زیادہ ڈر گئے اور اس جھاڑی سے اچانک سے نکلا وسکر نامی بات کرنے والا خرگوش۔ وسکر نے چھوٹی سی ٹاپ پہنی ہوئی تھی جس پہ رنگین بٹن لگے ہوئے تھے۔ وسکر نے ٹام اور للی کو کہا کہ آؤ میں تم لوگوں کو جنگل میں چھپے خزانے سے ملاتا ہوں، اور اس کے بعد وسکر ان دونوں کے ساتھ مل کر ایک سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب یہ تینوں ایک طرح کے ایڈونچر پر نکل پڑے تھے اور اب انہیں وہ خزانہ ڈھونڈنا تھا۔ اس راستے میں انہیں شرارتی پریاں ملی جن کے ساتھ انہوں نے بہت وقت بتایا۔ اس کے بعد انہیں ایک بہت ہی مہربان بلی بھی ملی، اور اس کے بعد ایک ناچنے والا سکورل بھی ملا جس کا نام نٹمیگ تھا۔ ہر جانور نے انہیں ایک مختلف کہانی اور دوستی اور مہربانی کے بارے میں ایک سبق سنایا۔ جب وہ جنگل کے اور آگے بڑھنے لگے، انہیں ایک درخت پر بیٹھا ایک عقل مند اور بڑا الو نظر آیا۔ اس الو نے ان تینوں کو جنگل کی تاریخ کے بارے میں اور اس میں چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں داستانیں شیئر کرنی شروع کی۔ للی اور ٹام بیٹھے بڑے ہی غور سے اس الو کی بات سن رہے تھے۔ جب الو نے انہیں دونوں کو سمجھایا کہ اصل خزانہ چاندی یا ہیرے تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان دوستیوں کے رشتوں میں چھپا ہوا ہے جو انہوں نے اپنے جادوئی سفر کے دوران بنائے ہیں۔ ارے یہ کیا؟ یہ سب سن کر تو للی اور ٹام دونوں کا دل نرم ہو گیا، اور انہوں نے واقعی میں یاد کیا کہ جو دوستیاں انہوں نے بنائی ہیں یہ زیادہ قیمتی ہیں۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ دونوں رات کو وہاں ٹھہرے۔ رات کا آسمان بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اس آسمان پر جگنوؤں نے رقص کر دکھایا اور پرندوں نے گانا گایا۔ ان کا گانا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا کہ سب سنتے ہی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد للی، ٹام اور وسکر خوب ہنسے۔ انہوں نے بہت باتیں کی اور ان چیزوں کو یاد کیا جو انہوں نے سفر میں کی تھی۔ اب جیسے ہی رات قریب آئی، انہوں نے اپنی جادوئی دوستوں کو الوداع کیا اور ایورورڈ کی طرف واپسی کا راستہ لیا۔ اب للی اور ٹام نے گاؤں میں جا کر ان جادوئی دوستوں کے بارے میں کہانیاں سنانی شروع کر دیں۔ بچے ان کی کہانیاں سن کر بہت ہی خوش ہوتے تھے، اور ایورورڈ کا ایک بچہ ہر رات کو سونے سے پہلے ہی سوچتا تھا کہ کاش میں بھی ان سے مل سکوں۔